کلام قرار دیا اور جس پر میں نے 2 روز سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کون انجام دیتا ہے، تم میں سے زیادہ بہتر عمل کون انجام دیتا ہے. اور کل کی مجلس ہم نے جس مقام پر ختم کی، میں اسی جگہ سے مجلس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. کل ہم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ روایت نقل کی کہ جب امام علیہ السلام کے سامنے کسی نے یہ پوچھا کہ یبن رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو امام نے کہا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ اکثر و عملہ نہیں ہے، یعنی عمل کی کثرت مراد نہیں، عمل کی کوانٹٹی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد عمل کی کوالٹی جو ہے وہ اس سے مراد ہے. پھر امام خود اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس یہ 3 خوبیاں ہوں گی، جس کے پاس یہ 3 کوالٹیز ہوں گی، جس کے پاس یہ 3 صفات ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا عمل اچھا ہے یا اس کا عمل احسن ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں خشیت اللہ پائی جاتی ہے، اس میں خوف خدا پایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ خالص ہو، النیت الصادقہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل سے زیادہ عمل کو جاری رکھنا جو ہے وہ مشکل ہے. امام کہتے ہیں کہ عمل کا شروع کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس عمل کو کنٹینیو رکھنا، اس عمل کو باقی رکھنا یہاں تک کہ وہ عمل خالص ہو جائے، یہ تیسری صفت ہے جو کسی مومن کی ہو سکتی ہے، کسی ایسے شخص کی ہو سکتی ہے کہ جس کا عمل جو ہے وہ اچھا ہے اور نیک. تو ہم نے کل کی مجلس میں نے کہا کہ خوف خدا سے جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس کا ایک مطلب جو میں نے جس پر خاص طور پر ایمفیسائز کیا اور جس پر خاص طور پر میں نے فوکس کیا وہ یہ تھا کہ یہ وہ خوف ہے خشیت اللہ کہ جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے، کہ جس میں احترام کا پہلو پایا جاتا ہے، جس میں گریٹنس کا پہلو پایا جاتا ہے، جس میں عظمت اور بزرگی کا پہلو پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر عام زندگی میں کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، تو اس خوف میں آپ میں احترام کا تو کوئی پہلو نہیں ہوتا، کوئی گریٹنس تو نہیں ہوتی اس کی، سیدھا سیدھا آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے. یہ فرق ہے دنیاوی خوف میں اور وہ خوف جو اللہ سے کھایا جاتا ہے. جب انسان دنیا میں کسی چیز سے خوف کھاتا ہے تو اس میں اس کے دل میں احترام نہیں ہوتا، اس کی عظمت و بزرگی نہیں ہوتی. اور آج میں ایک اور چیز اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس خوف کے اندر انسان میں ایک طرح کا ایک سیکیورٹی کا احساس بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی عظیم ہستی کو دیکھتے ہیں، جب آپ کسی بزرگ شخصیت کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، تو آپ میں خوف تو ہوتا ہے، لیکن یہ خوف کی نوعیت جو ہے ایک ایسی نوعیت ہے کہ جس میں احترام بھی پایا جاتا ہے، جس میں جو ہے عظمت بھی پائی جاتی ہے، اور جس میں سیکیورٹی کا بھی احساس ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ خوف کہ جو خشیت کا خوف ہے اس میں نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عام خوف جو ہے وہاں پر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. سلوات پڑھ دیجیے. تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ساتھ ساتھ ان مجالس میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کی آیتوں سے میسج کیسے حاصل کریں، ہم انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی منزل پر کیسے پہنچیں، ہم قرآن کو فہم قرآن اور قرآن کو سمجھنے کی طرف کیسے جائیں. اس لیے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے عمل کی کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں،
تو کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارا فوکس اس بات پہ ہو کہ ہم جو ہے قرآن ایک ختم کر لیں یا 2 ختم کر لیں، یہ اچھی بات ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ایک انیشیل سٹیج ہے. تمہیں اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور تمہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پر آنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ جمعہ اس کی دوسری آیت کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا. پہلا لیول تلاوت قرآن، دوسرا لیول تعلیم قرآن، تیسرا لیول حکمت قرآن، اور چوتھا لیول تزکیہ نفس. کیا مطلب کہ اگر انسان، بہت توجہ کیجئے گا، اگر انسان تلاوت کرتا ہے قرآن کی، اس کا یقیناً ثواب ہے، لیکن وہ آخری سٹیج نہیں ہے، وہ ابتدائی سٹیج ہے، وہ انیشیل سٹیج ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو سب کچھ سمجھ لیں. اور یہی وجہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم قاری قرآن بن جاؤ، جب تم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جاؤ، تو پھر تم اگلے مراحل میں داخل نہ ہو، تم قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے پیچھے نہ رہ جاؤ. لہٰذا اگر ہمارا فوکس اس بات پہ ہوگا کہ ہم قرآن کو، اگر ہم بجائے اس کے ریسیٹیشن آف قرآن کو کریں، اگر ہم 4 قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی پر اس پر عمل کر لیں تو ہمیں زیادہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے عمل کی کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں. سوال پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں تھا، عید الاضحیٰ کے دن تھے. میں اور اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے غور کیا کہ کم سے کم ایک بکرا گوشت جو ہے وہ 25,000 روپی کا، وہ آپ کے $300 بنتے ہیں، $400 بنتے ہیں، جو ہر فرد وہاں پر یہ خرچ کر رہا ہے. لیکن اسی ملک میں لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں، فیملیز کتنا سفر کر رہی ہیں. یعنی میں نے ایسے گھروں میں دیکھا ہے، ان سے بس صورتحال تو ہے کہ جو گرمی سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کولر خریدنے کے پیسے نہیں، ان کے گھر میں فریج نہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ آسٹریلیا میں فریج کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ نہیں رہ سکتے. لیکن کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کم سے کم جہاں تک میری اطلاع ہے، کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی یہ درس دینے کی اس قوم کو کہ کم از کم آج تم میں سے کوئی قربانی نہ کرے بلکہ غریبوں کی مدد کرے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوالٹی آف اعمال کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس کی کیفیت کی بجائے کمیت ہمارے نزدیک اہم ہو گئی. سلوات پڑھ دیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی اور امام سے یہ پوچھا گیا کہ احسن عمل کا کیا مطلب ہے، اب آپ امام کا جواب سنیں. امام نے کہا کہ احسن عمل کا مطلب ہے کہ احسن العقل، کہ جس میں بہترین طریقے سے آپ عقل کو استعمال کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لیس العبادہ الصلاۃ والصوم انما العبادہ التفکر فی امر اللہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے. آپ کے 8ویں امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ کہتے ہیں لیس العبادہ الصلاۃ والصوم، وہ کہتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے بلکہ انما العبادہ التفکر فی امر اللہ، امر خدا میں غور و فکر کرنا جو ہے یہ عبادت ہے. تو ہم نے کتنا غور و فکر کیا چیزوں کے بارے میں. اس عقل کو قرآن عجیب چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. کبھی قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو. قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم عقل پیدا کرو اپنے اندر. عقل اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، فطرت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تمہارے نفس میں اخلاق موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دے کر بھیجی ہیں. جب حضرت موسیٰ نے سے یہ پوچھا کہ من ربوں کا، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، تو کہا کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی،
میرا رب وہ ہے کہ جس نے پہلے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کے بعد ہر چیز کی ہدایت کی. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں خلق نہیں کیا، صرف ہمارے وجود میں خلقت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کے بعد ہمیں ہدایت بھی عطا کی. اگر آج یہ روایت موجود ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو اس کا کیا مطلب؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ کہ یہ کہا جا رہا ہے انما، جب عربی میں انما کا لفظ آتا ہے یہ حصر کے لیے. حصر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صرف اور صرف، یعنی میری بعثت کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں مگر یہ کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کرو، تمہارے اخلاق کو مکمل کرو. تو یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ هو الذی بعث نبی، کہ ہمیں نے بعثت نبی کو بھیجا کہ تاکہ یعلمکم کتاب والحکمہ ویزکیہم، تمہیں تزکیہ نفس کرے تمہارا. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، اگر کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر کوئی حکمت حاصل کرتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو آپ کے اخلاق پر ختم ہونا چاہیے، آپ کی تربیت نفس کا باعث بننا چاہیے. تو یہ ہے انما بعثت لمکارم الاخلاق. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں. آپ اس روایت کے الفاظ پر غور کریں کہ اس روایت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول اللہ یہ کہیں کہ میں تو تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں. یہ بتایا جا رہا ہے مکارم اخلاق. اخلاق اور مکارم اخلاق میں کیا فرق ہے؟ مکارم اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے فضائل ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے اخلاقیات ہیں. تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انیشیل درجے کا اخلاق تو تمہیں اللہ نے دے کر بھیجا ہے، لہذا میں تو تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ابتدائی اخلاق سکھانے نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اخلاق کی طرف رجوع کریں، اس فطرت کی طرف رجوع کریں، اس وجدان کی طرف رجوع کریں، اس ضمیر کی طرف رجوع کریں تاکہ ہم اپنے امور کو صحیح کر سکیں. سوال پڑھ لیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہے تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لیں. اور تھوڑا سا آگے. اگر آپ نے میری اس بات پہ عمل کر لیا تو اس کا مطلب ہے باقی باتوں پر بھی آپ انشاءاللہ عمل کریں گے. اور یہ ہو سکتا ہے جو آسان چیزیں اس پر انسان عمل کر لیتا ہے اور مشکل چیزیں اس کو آئندہ کے لیے چھوڑ دے. سلام پڑھ دیجیے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اب سوال یہ کہ جب ہم نے خشیت خدا کی بات کی تو قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں بندگان خدا کی طرف اشارہ. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خوف خدا کا کیا مطلب ہے تو اب قرآن ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب قرآن کا حسن و جمال دیکھیں کہ قرآن اب یہ بتاتا ہے کہ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ خوف خدا اور خشیت خدا کیا ہے تو جو بندگان خدا حقیقتاً خوف خدا ان کے دلوں میں موجود ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ خشیت خدا کی وجہ سے وہ مشفقون ہیں. یہ مشفقون کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو ہم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، شفقت. ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت شفیق ہے، فلاں شخص میں بہت زیادہ شفقت ہے. تو یہ شفیق کیا چیز ہے؟ یہ شفقت کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اگر ہمیں قرآن کے مفاہیم کا نہیں پتا ہوگا، اگر ہمیں قرآن کے الفاظ کا نہیں پتا ہوگا تو ہم کس طریقے سے میسج حاصل کر سکیں گے. لہٰذا میں ان مجالس میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم ان اخلاقی کنسیپٹس اور مفاہیم اس پر بھی توجہ کریں. تو مشفقون کا لفظ ہے، کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص کسی میں خوف خدا ہوگا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ مشفق نہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شفیق نہ ہو. اگر وہ شفیق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوف خدا نہیں ہے.
تو شفقت کا کیا مطلب ہے؟ اب اس تعریف کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ خشیت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں خوف بھی ہوتا ہے، جس میں احترام بھی ہوتا ہے، جس میں عظمت بھی ہوتی ہے، اور جس میں سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. یہ انگریڈینٹس ہیں خشیت کے، یہ کمپوننٹس ہیں خشیت کے، کہ جس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور شفقت کس کو کہتے ہیں؟ شفقت میں کیا ہوتا ہے؟ شفقت میں احترام بھی ہوتا ہے، شفقت میں خوف بھی ہوتا ہے. یعنی جب میں کہتا ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ایک شفیق استاد ہوں، اگر میں ایک شفیق معلم ہوں، اگر میں ایک شفیق باپ ہوں، تو شفقت کا مطلب جب تک مجھے نہیں پتا لگے گا میں صحیح معنی میں شفیق نہیں بن سکتا. آپ کتنا ہی مجھے کہتے رہیں کہ میں بڑا شفیق انسان ہوں، لیکن جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ شفقت کس کو کہتے ہیں تو ہم شفیق کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں تو ہم اخلاقی انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ شفقت کی جب بات آتی ہے تو اس میں خوف بھی پایا جاتا ہے، شفقت کی جب بات آتی ہے اس میں احترام بھی پایا جاتا ہے، اور شفقت کی جب بات آتی ہے اس میں ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے اور وہ ہے محبت. اور چوتھی چیز یہ پائی جاتی ہے وہ ہے احساس ذمہ داری. تو آج ہم نے شفقت کے انگریڈینٹس کو سمجھا کہ شفقت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں خوف بھی ہے، جس میں احترام بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں احساس ذمہ داری بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر استاد ہونے کی حیثیت سے، اگر معلم ہونے کی حیثیت سے، اگر باپ ہونے کی حیثیت سے میں کسی کے لیے شفیق ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایک خوف ہے، نمبر 1، میرے دل میں ایک احترام ہے، نمبر 2، میرے دل میں ایک محبت ہے، نمبر 3، اور میرے دل میں احساس ذمہ داری ہے، نمبر 4. یہ خوف کا کیا مطلب ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ خوف کا کیا مطلب ہے اس مقام کے اوپر. جب میں آپ کا شفیق ہوں اور شفقت سے پیش آتا ہوں تو خوف کیا ہے؟ اس میں خوف یہ ہے کہ جب میں محبت سے پیش آتا ہوں مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے میں شفقت سے پیش آ رہا ہوں وہ غلط راستے پہ چلا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے میں شفقت سے پیش آ رہا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منحرف ہو جائے، وہ راہ خدا سے ہٹ جائے. لہٰذا یہ خوف میرے اندر پایا جاتا ہے. محبت بھی ہے. اور احساس ذمہ داری کا کیا مطلب ہے؟ احساس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، اگر اللہ نے مجھے قابلیت دی ہے، اگر اللہ نے مجھے استعداد دی ہے، اگر اللہ نے مجھے وسائل دی ہیں تو میں اس کی مدد کروں کہ جس کو میری احتیاج ہے، جو میرا محتاج ہے. وگرنہ قیامت کے دن مجھ سے اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ جو صلاحیت میرے میں تھی اگر میں کسی کی مدد کر سکتا تھا اور میں نے مدد نہ کی تو اس کی مجھے قیامت کے دن سزا ملے گی. سلام پڑھ دیجیے. تو عزیزو، ہم نے خوف کی بات کی، شفقت کی بات کی. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم احسن عمل کی بات کر رہے ہیں، احسن عمل تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمیں بنیادی طور پر مسائل حل نہ ہو، جب تک ہماری بنیادیں مضبوط نہ ہو، جب تک ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ مستحکم نہ ہو. لہٰذا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے عرفاء نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور اگر کبھی انشاءاللہ ہمارے سننے والوں کو اس حد تک پہنچ جائیں کہ جب اس کتاب کے جو عالم تشیع میں جو واحد کتاب لکھی گئی عرفان عملی کے اوپر، اور وہ ہے منازل السائرین، خواجہ عبداللہ انصاری کی. یہ منازل السائرین، منازل جمع ہے منزل کی، سائرین سیر و سلوک سے نکلا ہے کہ جو اللہ کی طرف ان کا اسپرچل جرنی ہے. اس میں 100 سٹیجز کی انہوں نے بات کی ہے، اور ہر سٹیج پر مختلف لیولز بیان کیے ہیں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ایک لیول توبہ کا ہے
تو عام لوگوں کی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا لیول جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، بڑی سطح کے لوگ ہیں، ان کی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اور جو ہائیسٹ لیول ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے اس چیپٹر میں جس کا نام انہوں نے اشفاق رکھا ہے، یعنی شفقت سے. اس کو انہوں نے وضاحت کی کہ ایک شفقت وہ ہے جو انسان دوسروں سے کرتا ہے، اور ایک شفقت وہ ہے کہ جو انسان اپنی ذات سے کرتا ہے. میں صرف آپ کے لیے شفیق نہیں ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ میں اپنے لیے بھی شفیق ہوں. اپنے لیے شفیق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے شفیق ہونے کی حیثیت سے آپ کے بارے میں ایک خوف ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کی محبت ہے اور احساس ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے مجھے اپنے بارے میں بھی خوف ہونا چاہیے، اپنے بارے میں بھی احترام ہونا چاہیے، اپنے سے محبت کرنی چاہیے، اور پھر مجھے احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات کی طرف کہ جو لوگ معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے کرپٹ ہوتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں، وہ دوسروں کو بعد میں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ حقیقی معنی میں اپنے آپ کو خود بے عزت سمجھتے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے. اگر وہ خود کو انسان سمجھنے لگ جائیں، اگر وہ خود کو رسپیکٹ دینے لگیں، اگر وہ اپنی عزت کرنے لگیں، اگر ان کے نزدیک اپنی ویلیو ہو تو وہ دوسرے کو بھی عزت دیں گے. صلوات پڑھ دیجیے. میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ان نکات پر بعد میں غور کریں، ان لوگوں کو ایویلویٹ کریں. میں کتنی روایتیں اپنی بعض مجالس میں پڑھ چکا ہوں، اس وقت بعض چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن کثرت سے روایات میں آیا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے، دوسرے کو اس کی وجہ سے زحمت نہ ہو، اسباب زحمت نہ بنے. لیکن ہماری کمیونٹیز میں یہ ایک بیماری ہے کہ جو ہمارے اندر رسوخ کر چکی ہے. ہم نے کبھی اس لحاظ سے دنیا کو دیکھا ہی نہیں. کبھی ہم اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی ہم دوست ہونے کی حیثیت سے دوسروں کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں، اور دوسرے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کہ بعض لوگوں سے ان کے شر سے محفوظ رہنا کتنا مشکل ہے. انسان کچھ بھی کر لے، ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تو یہ بار بار قرآن اور احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے. ایسے اپنے آپ کو اس مقام تک لے جانا چاہیے کہ دوسرے کی شر کا باعث انسان نہ بنے. سوال پڑھ لیجیے. کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے فلاں شخص سے دوستی کیسے کی؟ میں نے کہا وہ دوستی میں نے محبت میں نہیں کی، اس کے شر سے بچنے کی. تو اگر میں اس سے دوستی نہ کرتا تو میں اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکتا. سوال پڑھ دیجیے. کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا بھی جو ہے وہ بہرحال کرنا پڑتا تھا. ہمیں یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا بھی بناؤں میں مجلس کو، کہ کالج کے زمانے میں ہم تو ایسے لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہوتے تھے، اور ہوتے تو آج اس جگہ پہ نہ بیٹھے ہوتے. تو لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو بدماش ہے نا اس سے دوستی کی جائے. جو بدماش سے مراد حقیقی بدماش نہیں، جو مثلا پہلوان ہے، جو ویٹ لفٹر ہے، جو باکسر ہے، جو ہماری کالج کا جو ہے اس میں کلرز حاصل کر رہا ہے اور ٹاپ کے اوپر، تو ان سے دوستی کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ جو ہے بہرحال یہ چیزیں جو ہے بہرحال ہوتی ہیں، اور آپ سب کے ایکسپیرینس ہوں گے، اور ہم نے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. سب کو یہ پتا تھا کہ اس بندے کی فلاں شخص جو ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، لہذا اس کو ہم پوچھنا چاہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جس علاقے میں گیا
پتہ نہیں کتنے ملکوں میں مجھے رہنے کا اتفاق، میں نے ہمیشہ میری حسرت رہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر کوئی شر انگیزی کرنے والا موجود ہے، لیکن ہر جگہ پر ایک یا دو شخص ایسے ضرور ہو. پتہ نہیں یہ انسان کی قسمت ہے یا ہر ایک کے ساتھ ایسا ہے، لیکن یہ ہر جگہ پر ہی مصیبت ہے، اور انہی دو افراد کی وجہ سے پوری کی پوری کمیونٹیز تباہ ہو جاتی ہیں. اکثریت لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، لیکن ان ایک یا دو افراد کی انا کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. سب آپ پڑھ دیجئے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوف کی بات ہم نے بہت کی، ہم نے عذاب الہی کی بات بہت کی، لیکن میں یہ درد بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہی ممبر سے بہت جو تبلیغ کا انداز ہے یہ خود ایک فن ہے. تبلیغ جو ہے وہ خود ایک پروفیشنل فیلڈ ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ میں قوم چلا گیا اور میں آ گیا اور ممبر پر میں تقریر کر سکتا ہوں. یہ فن تبلیغ جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ جس میں مہارت حاصل کیے بغیر آپ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اور جو پرابلم میں نے کئی جگہ پر دیکھی کہ بعض لوگ صرف لوگوں کو ڈراتے ہیں، کبھی عذاب قبر سے ڈراتے ہیں، کبھی قیامت سے ڈراتے ہیں، اور پوری کی پوری تقریریں ان کو لوگوں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سائیکولوجیکلی مریض بن جاتے ہیں اور اتنا خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس خوف کی وجہ سے وہ کچھ بعض کام تو نہیں کرتے، لیکن انتہائی دوسرے خطرناک کام شروع کر دیتے ہیں. سائیکولوجیکلی چونکہ وہ مریض ہوتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے وہ دین کو صحیح طرح نہیں سمجھتے. تو میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دین اسلام جو ہے ایک بیلنس دین ہے. دین اسلام جو ہے قرآن ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے اور مکتب تشیع کے تھیولوجیکل بنیادی اصولوں میں سے اور اخلاقی اصولوں میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم خوف اور رجا کے درمیان زندگی کریں. ہم میں خوف بھی ہونا چاہیے اور ہم میں امید بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ امید دم توڑ جائے. اسی لیے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت ایک روایت موجود ہے. اس روایت کے الفاظ ہیں، چونکہ میرے سامنے نہیں ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہا اس کی. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم ساری جتنی بشریت موجود ہے، جتنے اس روئے زمین پر لوگ موجود ہیں، جتنے گناہ کرنے والے موجود ہیں، جتنا شر انگیزی کرنے والے موجود ہیں، ان ساروں کے گناہ تم خود کرنے لگ جاؤ تو تب بھی تمہیں رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوگا. اور اگر تم ساری دنیا کی نیکیاں تم کرنے لگ جاؤ تو تب بھی تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ تم حتماً جنت میں چلے جاؤ. یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ہمیں درس دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو اس کائنات کی بنیاد میری اصول رحمت کے اوپر ہے. اگر یہ کائنات قائم ہے تو میری مرضی اور میری بلیسنگ اور میری رحمت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میں نے اس کائنات میں مختلف جگہوں پر کبھی مغفرت کا اصول رکھا ہے، وہ توجہ کیجئے گا، کہیں رحمت کا اصول رکھا ہے، کہیں توبہ کا اصول رکھا ہے. میں نے ان اصولوں کو اس لیے رکھا ہے اور کہیں شفاعت کا اصول رکھا ہے کہ تاکہ قدم قدم پر اگر تم غلطیاں کرتے رہو، اگر تم گناہ کرتے رہو تو قدم قدم پر میں نے ان اصولوں کو رکھا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے تمہاری تطہیر کا عمل بھی جاری رہ سکے، تم پاک و پاکیزہ بھی ہو سکو. توبہ کا جہاں تک ہے تو قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. کیا مطلب اس کا؟ توابین صیغہ مبالغہ ہے. توابین کا مطلب ہے کہ بار بار توبہ کرنے والا. یہ بار بار توبہ کرنے والے کون ہیں؟ بار بار توبہ وہ کرتے ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں،
میں محبت کرتا ہوں ان کو کہ جو بار بار گناہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی توبہ بھی کرتے ہیں. یہ ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اصول مغفرت رکھا ہے. شاید آپ حضرات نے کم سنی ہو یہ بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں, میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں, میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. لیکن بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر تم توبہ نہ بھی کرو, بہت توجہ چاہوں گا, اگر تم توبہ نہ بھی کرو تو بعض اصول اس کائنات میں نے ایسے رکھے ہیں کہ جس سے خود بخود تم توبہ کے عمل سے گزرتے چلے جاتے ہو, تمہارے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. قرآن واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے, وہ آیت تو آپ نے سنی ہے کہ 10 آپ کو نیکیاں ملیں گی, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن قرآن عجیب لفظ استعمال کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں صرف نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا. قرآن ایک اگلی بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو نہ صرف یہ کہ تمہیں اس نیکی کا ثواب ملے گا, بلکہ اس نیکی کی وجہ سے تمہارے گزشتہ کسی گناہ کو بھی دھو دیا جائے گا. یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے. اور لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسْنَةِ السَّيِّئَةَ. یہ یدرؤون کا کیا مطلب ہے؟ عربی کا لفظ ہے دف دال فے این, جس کو ہم نے گالی بنا دی ہے دفع, دفع ہو جاؤ. یہ دف جو ہے کا مطلب کیا ہے؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریپیل کرنا. کسی چیز کو, ہمارے یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا دفع رفع, اس کو دفع رفع کرو یا رفع دفع کرو اس کو. یہ رفع دفع کیا چیز ہے؟ یہ جہاں لفظ دفع ہے, یہ دف ہے, صحیح لفظ صبح نہیں ہے بلکہ صبح ہے. اسی طرح یہ دف ہے, اس کا مطلب یہ ہے ریپیل کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کوئی دشمن حملہ کرتے تو آپ اس کو دف کرتے ہیں, دفع کرتے ہیں اس کو. یعنی کیا مطلب؟ اس کو گھر میں گھسنے نہ دیں. لیکن رفع کا مطلب یہ ہے کہ دشمن گھر میں گھس آئے اور پھر اس کو نکال دیں. تو یہ ہے دفع رفع. تو قرآن یہاں پر وہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر تم کوئی نیک عمل انجام دو گے تو پھر تم اس کے نتیجے میں تمہارے ایک گناہ کو دور کر دیا جائے گا, اس کو تمہارے قریب نہیں آنے دیا جائے گا, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ گناہ تمہارا دشمن ہے, لیکن ہم اس نیکی کے صدقے میں تمہارے کسی گناہ کو اس کے بدلے میں دھو دیں گے. پھر قرآن یہاں پر ایک اور مقام پر ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم, قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے. میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو کیا ہوگا کہ جس سے میں نے منع کیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو میں تمہارے جو گناہ ہیں ان کو میں جو ہے دھو دوں گا, ان پر پردہ ڈال دوں گا. یہ جو کفر کا لفظ ہے دیکھیں یہاں استعمال ہو رہا ہے نکفر. کیا مطلب؟ یہ کفر کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے اوپر چادر ڈالنا, کسی چیز کو ڈھانپ دینا. یہ کافر ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق اور سچائی کو ڈھانپ دیتے, یہ حق اور سچائی کو چھپا دیتے, اس لیے ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا. کب؟ اگر تم کوئی گناہ کبیرہ انجام نہیں دو گے. اور الحمدللہ اتنی بڑی کمیونٹی یہاں پر بیٹھی ہے, وہ یقیناً ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ انجام نہیں دیں گے. تو اگر گناہ کبیرہ جو میجر سینز میں سے ہے اگر وہ انجام نہیں دیں گے تو شاید ہمیں اس کا پہلے پتہ نہ ہو, لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے گناہ کبیرہ سے تو ہم اس کے بدلے میں تمہارے دوسرے گناہوں کو دھو دیں گے. سوال پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو عزیزان محترم, یہ اصول رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور رحمت خدا روایت کے الفاظ سنیے گا, روایت کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت کے 100 دروازے, اور ان 100 دروازوں میں سے
میں نے اس دنیا کے لیے ایک دروازہ کھولا، اس ایک دروازے کی وجہ سے اگر اس دنیا میں کوئی محبت نام کی چیز موجود ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے وہ باپ بیٹے کے درمیان ہو، چاہے وہ جانوروں کے درمیان ہو، اگر کوئی چیز محبت نام کی اس دنیا میں موجود ہے تو وہ میری رحمت کا جلوہ ہے، اور 99 ڈورز اور دروازے میں نے قیامت کے لیے کھول رکھے ہیں کہ میں قیامت میں ان کو کھولوں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اسی رحمت خدا کے مظہر ہے۔ آپ اپنے دشمنوں پر شفیق تھے، شفقت، یہ صفت امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہم ان کی ذات میں کتنا دکھ تھا ان کو اپنے دشمن پر۔ کبھی انسان اپنے دشمن پر دکھ نہیں ہوتا، اگر ہم سے کوئی دشمنی کرتا ہے ہم قیامت تک اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن ہمارا سلام ہو اس سید الشہداء پر کہ جس کو اپنے دشمن کے جہنم پر جانے پر افسوس تھا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں دیکھنے والی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ مولا حسین کبھی اپنے سر پر اپنے نانا کا عمامہ رکھ کر میدان کربلا میں آتے تھے اور خیمے میں واپس چلے جاتے تھے، پھر دیکھنے والے یہ دیکھتے تھے کہ حسین کبھی اپنے دوش پر رسول کی آواز ڈالتے تھے اور کربلا کے میدان میں آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے، اور کبھی رسول کی تلوار لے کر تاکہ فوج اشقیاء کو حسین کی اصل معرفت ہو جائے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ عزیزارو، یہی شخصیت، یہی حسین ابن علی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ آج 2 محرم کا دن تھا۔ یہ 2 محرم کا کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ان ایام میں حر کے لشکر نے امام حسین کو روکا اور کہا کہ کوفے کی طرف ہم جانے نہیں دیں گے۔ امام نے کہا میں واپس چلا جاتا ہوں، میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی ایک مرتبہ آپ نے کسی اور طرف کا رخ کرنا چاہا، لیکن حر نے پھر آپ کا راستہ روک لیا اور کہا، امام کہتے ہیں کہ تم نے تو خود مجھے کہا ہے کہ کسی اور طرف چلے جاؤ۔ تو حر نے اجازت نہیں دی کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ جتنی سختی کر سکتا ہوں اتنی میں سختی کروں۔ عزیزارو، اسی طرح حسین آگے چلتے رہے کہ کربلا کی سرزمین آنے والی تھی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں داخل ہونے سے پہلے حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو خطاب کیا۔ اس خطاب کے الفاظ سنیے۔ حسین یہ کہتے ہیں کہ ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها، اپنے اصحاب کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے اصحاب کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے، دنیا کتنی تبدیل ہو گئی ہے، وَأَنَكَرَتْ یعنی دنیا نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا ہے اور نیکیاں ہم سے دور ہو گئی ہیں اس دنیا سے، اور برائیوں کا ہجوم جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اس خطبے کو جاری رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اَلَا تَرُونَا إِلَى الْحَقِّ، اے لوگو کیا تم حق کو نہیں دیکھتے کہ لا یعمل فیہ، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، وَإِلَى الْبَاطِلِ، کیا تم باطل کو نہیں دیکھتے، لا یُتْنَاهَ فیہ، کہ باطل کے اوپر جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو امام پھر فرماتے ہیں لِيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ، یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک مومن اگر اس بات کی آرزو کرے، لِيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا،
کہ وہ اپنے پروردگار سے ملے اور ملاقات کرے تو اس کو اس بات کا حق ہے. اور پھر امام یہ کہتے ہیں انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. عزیزارو بہت دو چار جملے امام حسین علیہ السلام کی ان الفاظ کو سن کے زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں ان جگہ پر. زہیر ابن قین اپنے مولا کو اپنے آقا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مولا خدا کی قسم اگر اس دنیا کو کہ جو فانی ہے اس کو ابدیت عطا کر دی جائے, اگر اس دنیا کو جو ختم ہونے والی ہے اس کو نہ ختم ہونے والا بنا دیا جائے, اور ہم جو فانی ہیں ان کو نہ فانی بنا دیا جائے, اور موت ہم سے دور کر دی جائے, اور اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ تم اگر حسین کی مدد کرو گے تو تمہیں پھر لافانی نہیں بلکہ موت کے منہ میں جانا ہوگا, تو یا حسین مولا خدا کی قسم ہم اس آپ کو سپورٹ اور حمایت کرنے کو ترجیح دیں گے اس دنیا پر کہ جو ابدی بھی ہو اور لافانی بھی ہو. عزیزارو امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا کی سواری وہاں پر رک جاتی ہے. جو باوفا ذوالجناح باوفا گھوڑا اس نے چلنے سے انکار کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کو تبدیل کیا. تاریخ یہ بتاتی کہ 7 مرتبہ امام حسین نے اپنی سواری کو تبدیل کیا لیکن کسی نے چلنے کا نام نہ لیا. تب امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے, اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں. کہا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو ماریہ کہتے ہیں. کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو ساحل فرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کہا کیا اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. عزیزارو کربلا کا نام آنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین کے لمحہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے اعوذ بک بالکرب والبلا, میں پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے. وہذا موضع الکرب والبلا, یہ کرب و بلا کا مقام ہے. ایک مرتبہ عباس کو دیکھا, عباس کو خطاب کیا, کہا کہ ہاں ہونا محط رحالنا, ارے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا. ہاں ہونا مسفک و دماؤنا, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ہاں ہونا محلو قبورنا, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کی قبریں بنائی جائیں گی. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا. عزیزارو یہ الفاظ سننے تھے کہ زینب تڑپ کے خیمے سے نکلی. کہا بھیا یہ الفاظ تو وہ کہتے ہیں کہ جن کو موت پر یقین ہوتا ہے. حسین نے کہا بہن زینب اب زندگی کی کوئی امید نہیں رہی. یہ کہنا تھا. ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ زینب کی گریے کی آواز بلند ہوئی. ام کلثوم نے کہا واہ جدہ واہ علیہ واہ امو. عزیزارو کسی اور مقتل نے لکھا ہے کہ زینب ایک مرتبہ تڑپ کر خیمے سے نکلتی ہیں, اپنے بھائی کو خطاب کرتی ہیں. مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ زینب کی چادر زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے. ارے بھیا اس کربلا کی خاک پر سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. بھیا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیے. عزیزارو حسین
بنی اسد سے خریدا اور خریدنے کے بعد حسین نے اس زمین کو ہبا کیا اور واپس کیا اور کہا کہ دیکھو یہ زمین میں 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں واپس کر رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب فوج یزید چلی جائے تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اگر دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھنے آئے تو ہماری قبروں کی طرف ان کی رہنمائی کر دینا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری زیارت کو آئے تو 3 دن تک اس کو ہمارا مہمان رکھنا. عزیزانو آخری الفاظ سن لیجئے. ایک مرتبہ جب بنی اسد کے لوگ روتے ہوئے جانے لگے تو آپ کے مولا نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو بلا لو. جب بنی اسد کی عورتیں آئی تو حسین نے کہا کہ ارے دیکھو میں خدیجہ کا نواسا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. ارے دیکھو اگر تمہارے مرد فوج اشقیاء کے خوف سے ہمیں نہ دفنائے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا دینا. جب یہ عورتیں واپس جانے لگی ایک مرتبہ حسین نے ان کو روکا اور کہا اپنے بچوں کو بھیج دو, ان کے بچے آئے. حسین نے بچوں کو کہا ارے بچوں اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمیں نہ دفنا سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے جسموں پر قبر کی مٹی ڈال دینا. اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لنا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. صلى الله عليه وسلم.